قابل صد احترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ایک دو دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی عظیم سعادت مند گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی رضا اور اپنے محبوب کی اطاعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شعبان کے آخر میں اپنی مقدس اور عظیم جماعت صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو یوں سمجھ لیں کہ استقبال رمضان کا خطبہ تھا، اور اس خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت رمضان، رفعت رمضان، برکات رمضان کا تذکرہ اپنی مبارک اور نبوت والی زبان سے فرمایا۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ زبان نبوت کی اور شان رمضان کی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ موضوع بھی اعلیٰ، مقرر بھی اعلیٰ، مسجد بھی اعلیٰ اور مجمع بھی اعلیٰ۔ تو اعلیٰ مقرر نے، اعلیٰ خطیب نے اپنی اعلیٰ جماعت کے سامنے رمضان المبارک کی برکات کو پیش کیا، بیان کیا، واضح کیا۔ اس لیے تاکہ لوگ سن کر رمضان کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دیں، لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، اضطراب پیدا ہو جائے، ولولہ پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد کافی تھا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو اسی وقت ہی فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ لیکن تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، دو چار لفظوں میں نہیں، کئی سارے الفاظ کے اندر ایک جامع، فصیح اور بلیغ خطبہ میرے پیغمبر نے، میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا
تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی عظمت مصطفیٰ کے قلب و جگر میں بھی تھی، اور چاہتے یہ تھے کہ میری امت کے دل کے اندر بھی اس کی قدر اور عظمت آ جائے، اور میری امت بھی اس کا اہتمام، انتظام اور انصرام اس انداز کے ساتھ کرے کہ اس مہینے کا استقبال بھی کرے اور اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات بھی کرے۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں ہر سال رمضان المبارک سے قبل اس خطبے کے نکات جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ کم از کم عرض کر دوں، تاکہ سنت نبوی بھی ادا ہو جائے اور ہمارے دلوں میں بھی ذوق اور جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، صحابہ اکرام کی وساطت کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کر دیا۔ یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، سارے کے سارے انسانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، کہ تحقیق تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ الفاظ دیکھیے نبوت کے کتنے جامع الفاظ ہیں۔ قد اظلکم، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مہینہ تمہارے اندر آنے والا نہیں، بلکہ رب کی رحمتوں کا تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، رب کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر وہ مہینہ تمہارے اوپر ایسے سایہ کر دے گا کہ تمہیں جہنم کی تپش اور گرمی سے محفوظ کرے گا۔ قد اظلکم شہر عظیم، ایک ایک لفظ اس خطبے کا، ایک ایک لفظ میرے مصطفیٰ کے فرمان کا، ایک ایک حرف میرے مصطفیٰ کی زبان نبوت سے نکلنے والا جامع ہے اور اتنا بے مثال ہے۔ اگر اس کو کھولا جائے تو ایک ایک حرف پر اور ایک ایک لفظ پر کتنا وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ فرمایا کہ پہلی بات شہر عظیم، عظمت والا مہینہ ہے جو تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، جو تمہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا اور وہ اس طرح تمہارے اوپر سایہ کر دے گا کہ جو بھی اس کی چھتری کے نیچے آئے گا وہ مہینہ عظمت والا ہے ہی ہے۔ اللہ اس کی برکت سے اس انسان کو بھی عظیم کر دیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی بات فرمائی، شہر مبارکن، وہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک برکت والا، برکات رکھ دی اللہ نے اس مہینے کے اندر۔ فرمایا وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر،
یہ نہیں کہا خیر من الف لیلہ، یہ 1000 راتوں سے افضل ہے، راتوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا خیر من الف شہر، وہ دیکھنے میں تو ایک رات ہے لیکن ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کب فرما رہے؟ رمضان سے قبل حضور اپنے صحابہ کو تیار کر رہے ہیں رمضان کے لیے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جو رات ہے ایک رات خیر من الف شہر، اس رات کو محدثین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کے اندر پاک راتوں میں سے ایک رات ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی اس انداز کے ساتھ کہ اس ایک رات کے اندر جو بندہ اللہ کے دربار میں اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرما دے گا۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی، ہر بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ایک سے دوسری بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ نے اس مہینے کے دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا، روزہ فرض کر دیا، یہ ضروری ہے، فرض ہے ہر بندے پر، جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، اس پر فرض ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھے گا اس کو ایک ایک روزے کے بدلے میں اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ یہ نماز 5 وقت ہمارے اوپر فرض ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ روزے فرض ہیں، 29 یا 30 رمضان کے ایک مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے اپنے محبوب کی امت پر۔ فرمایا یہ ایک ایسا کورس دیا، روزے کی عظمت انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا، لیکن یہاں جو ان کے استقبال رمضان ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے دن کا روزہ وہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے کہ یہ تمہیں رکھنا پڑے گا، جو نہیں رکھے گا اس کو جو ہے اللہ اس سے حساب و کتاب لیں گے، اس سے پوچھا جائے گا جو روزہ نہیں رکھے گا۔ اور فرمایا پھر اس رات کا جو قیام ہے وَقِيَامُ لَيْلُهُ تَتَبَّعًا وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اس رات کا قیام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مستحب قرار دے دیا، اور جو بندہ رات کو قیام کرے گا اللہ کے دربار میں اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس قیام کی برکت سے اس اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ قرب۔ قرب سمجھتے ہو نا، قریب ہونا، اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر دیں گے، قرب، تقرب عطا فرمائیں گے، قرب نصیب کریں گے کہ وہ بندہ اس رات کا قیام کر کے ان راتوں کے اندر جو رمضان کی راتیں ہیں وہ قیام کرے گا، نماز پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، قرآن سنے گا، تہجد پڑھے گا، شب زندہ داری کرے گا، نوافل پڑھے گا۔ فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر راتوں کے قیام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا اور راتوں کا قیام کر کے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس قیام کی برکت سے اپنے اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ اور جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو رب اپنے قریب کر دے اس کو اور کیا چاہیے؟ اگلی بات توجہ، میرے محبوب نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک سنت یا نفل ادا کرے گا،
یہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا، نفل پڑھتے ہیں. جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک سنت یا ایک نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے. اب بڑی سنت ہے، ثواب فرض کا ملے گا، پڑھے گا نفل اس مہینے کے اندر ثواب فرضوں کا ملے گا. اور میرے محبوب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا سنت اور نفل پر یہ اجر ہے، اور جو میرا امتی اس مہینے کے اندر فرض ادا کرے گا، جو بندہ ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مہینے کی برکت سے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے گا. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور ہم اندازہ لگائیں رمضان میں فرض فجر کے 2 فرض پڑے وہ 140 کا ثواب ہے. ان بچوں کو کیا تکلیف ہے، یہ نہ بیٹھتے ہیں، ان کو بٹھاؤ یار کوئی بندہ، لیکن ان کو باہر سین میں بٹھا دو. پہلے اسپیکر کی وجہ سے ڈسٹربنگ ہوئی، اب یہ بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک فرض ظہر کے 4 پڑے تو 70 کے ساتھ ضرب دے گے، عصر کے 4 پڑے 70 کے ساتھ. اتنا اجر اللہ اس رمضان کے مہینے میں عطا فرماتے ہیں اپنے بندے کو. تو سنت اور نفل پڑھنے پر اللہ فرض کا درجہ اجر عطا فرمائیں گے، اور ایک فرض ادا کرنے پر اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. یہ اس مہینے کی برکات ہے. آگے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. کون سا؟ رمضان. کون سا؟ بولے ذرا، کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. کس کا مہینہ ہے؟ ہوا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. صبر گرمی کا روزہ ہے، صبر سردی کے روزے ہیں، بار بار وضو کرنا صبر، بھوک برداشت کرنا صبر، پیاس برداشت کرنا صبر، سارا صبر. رمضان کے مہینے کے اندر پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن پیتا نہیں. پیاس لگی ہے، مشروبات موجود ہے لیکن پیتا نہیں. بھوک لگی ہے، کھانا سامنے موجود ہے لیکن کھاتا نہیں. کیوں؟ صبر کرتا ہے. صبر کا کیا معنی؟ اپنے نفس کو جائز کاموں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے روک لینا، اپنے نفس کو جائز کاموں سے روک لینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کا نام ہے صبر. ہے سارا کچھ موجود ہے لیکن مولا کی مرضی ہے، سارا کچھ موجود ہے لیکن مالک کی مرضی ہے، سارا کچھ موجود ہے لیکن خالق کی مرضی ہے. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. اور پھر میرے محبوب نے اس صبر کا بدلہ بھی فرما دیا. حضور نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ جو صبر روزے دار رمضان کے مہینے کے اندر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے نا، اس کا بدلہ اللہ نے ڈائریکٹ جنت کی صورت میں عطا کر دیا. اس کا بدلہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ جنت. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. ادھر روزہ دار روزہ رکھتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، ادھر اللہ اس کے لیے جنت کو سجانے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. رمضان سے قبل حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنت کے اندر ایک ایسی
خوبصورت ہوا چلتی ہے، جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں پہ چڑھ جاتی ہیں، اور ایسی دھیمی دھیمی خوشبودار ہوا جب چلتی ہے پھر وہ پوچھتی ہیں یا اللہ یہ ہوا کیسی چلی ہے؟ آج ایسا سما جنت کے اندر بنا دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، میں خالق نے ان کی تیاری کی وجہ سے ان کی جنت کو سجا دیا ہے، معطر کر دیا ہے، خوشبودار کر دیا ہے۔ تو میرے محبوب نے بھی فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر صبر کرتا ہے، میرا رب اس صبر کے بدلے میں اپنے بندے کو نقد جنت عطا کر دیتے ہیں، اس کا بدلہ جنت ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، تب انتہائی اختصار سے فرمایا ہوا شہر المباسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا مہینہ، آس پاس پڑوسیوں کا خیال کرنے کا مہینہ۔ ہے کوئی بندہ جس کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں، سحری کے لیے کچھ نہیں، اس کا خیال کرنے کا مہینہ۔ هو شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، میرے محبوب نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ اپنے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو نعمتیں عام دنوں میں میسر نہیں، اللہ رمضان کی برکت سے غریبوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا من فطر صائما، جو کوئی بندہ اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، روزہ افطار کروائے گا، روزہ افطار کروائے گا، حضور نے فرمایا میرا رب اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا کیا، اور میرا رب روزہ رکھنے والے کے اجر کے اندر کمی بھی، یہ نہیں کہ اس کا اجر کم کر دیا، اس کا کم نہیں کیا، نہ اس کا کم کیا نہ اس کا کم کیا، کسی کو بھی روزہ افطار کروایا، افطار کی برکت سے اللہ افطار کروانے والے کو بھی روزے دار کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اجر سمجھ رہا ہے تو ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کے پاس آ گئے، حضور ہم میں سے غریب بھی ہیں، ہر بندے کو میسر نہیں روزے دار کا روزہ افطار کروائے، ہم تو ثواب سے محروم رہ گئے۔ کیوں؟ میرے محبوب کے صحابہ میں یہ جذبہ ہوتا تھا ذرا سا ثواب بھی ہو تو ہمیں مل جائے، جو زبان نبوت سے اجر کی بات نکلے ہم اس کے مصداق بن جائیں، ہم بھی اس کے اہل بن جائیں۔ جب صحابہ تڑپ کر حضور کے پاس آئے، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے ہاں تو اس بات کی کمی نہیں ہے، وہ تو نیت کو دیکھتا ہے۔ جو بندہ روزے دار کا روزہ لسی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا عام سادہ پانی سے بھی افطار کروا دے گا، میرا رب اس افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات مالداروں کے لیے وہ بھی خوشخبری دے دی، فرمایا جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، سیر کروا دے گا، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ اس افطار کروانے والے کو پیٹ بھر کر روزے دار کو کھانا کھلانے والے کو میرے حوض کوثر پر لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔
اور میرے حوض کوثر سے اللہ اس کو ایسا سیراب کرے گا جنت میں داخل ہونے تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، یہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اولہ رحمت، اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب یوں سمجھیے، عنایات دیکھیے میرے رب کی اپنے محبوب کی امت پر۔ شب معراج آئی، رب نے حضور کو بلا کر تحفے عطا فرمائے، فرمایا حضور اپنے امتیوں سے کہنا گناہ ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی، فرمایا یہ الفاظ پڑھ کر مجھ سے مانگنا میں معاف کر دوں گا۔ وہ جو ہے شعبان کی 15ویں رات شب برات آئی، امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رمضان آیا، پہلے دن سے اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگ گئی۔ دوسرا عشرہ آیا، گناہ معاف کر دیے گئے، بخشش کے دریا بہا دیے گئے۔ میرے بھائیوں، تیسرا عشرہ آیا، اللہ نے جہنم سے آزادی کے پروانے اور سرٹیفکیٹ اپنے محبوب کے امتیوں کو عطا کر دیے۔ توجہ کرنا، محبوب کی امت کو جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ اور پھر آخری عشرے کی جب راتیں آئیں، افطاری کا وقت آیا، رب نے جنت سجا دی اور جنت میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کبھی میرا رب 70,000 کو داخل کر رہے، کبھی میرا رب 70,000 کو داخل کر رہے، اور کبھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے رب اس طرح اپنی لب بھر کر جہنم سے نکال کر اپنے محبوب کی امت کو جنت میں داخل کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان گزرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی امت کو پاک صاف کر کے عید الفطر کا دن آئے گا، اللہ میرے اپنے محبوب کے امتیوں کے استقبال کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں آج میرے محبوب کے امتیوں کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ، جو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آج پاک صاف ہو کر میرے گھر میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو خوشخبری دے دو کہ اس مبارک کو تمہیں سلامتی ہو تمہارے اوپر، اللہ نے رمضان کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور آج اپنی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان آ رہا ہے، قیمتی مہینہ ہے، اس کا استقبال کریں، تیاری کریں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں جس طرح اعمال ہوتے ہیں، صبح درس قرآن ہوا کرے گا، فجر کے بعد، ظہر کے بعد ایک کلاس کوئی 15-20 منٹ کی نماز کے حوالے سے ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ اس میں نماز جو ہے وہ یاد کروائی جائے گی، نماز سکھائی جائے گی انشاءاللہ، پریکٹیکلی طور پر نماز یاد کروائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پچھلے جمعے بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ حفظ کی کلاس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں مسجد کے اندر، کچھ طلبہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو باقی وقت ظہر سے لے کر عصر تک وہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف ہوگا۔ جو حفظ کرنا چاہیں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، حفظ پڑھایا جائے گا۔ رمضان میں پھر اس کا وقت جو ہے، رمضان کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا حفظ کی کلاس کا انشاءاللہ۔ تو یہ معمولات ہوں گے۔ عصر کی نماز کے بعد مختصر سا زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے درس ہوا کرے گا، اور پھر انشاءاللہ نماز تراویح، اور نماز تراویح کے بعد جو قرآن تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں، کمر باندھیں، اپنے آپ کو مستعد کریں اس کام کے